گزشتہ کچھ جمعوں سے مسنون دعاؤں کا موضوع چل رہا ہے۔ درمیان میں بسا اوقات کوئی ضروری موضوع آ جاتا ہے تو اس پر بات ہو جاتی ہے۔ تو صبح کی دعاؤں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ جس وقت ہم صبح کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اٹھنے کے بعد جس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے وہ یہ ہے: اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت، کہ اے اللہ ہم آپ ہی کے طفیل صبح کرتے ہیں اور آپ ہی کے احسان کے نتیجے میں شام کرتے ہیں اور آپ ہی کے مرہون منت ہماری زندگی ہے، سانس لیتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، اور آپ ہی کے حکم سے اور آپ ہی کے نام پر ہم مریں گے، دنیا سے جائیں گے۔ چنانچہ صبح شام کی دعاؤں میں یہ دعا شمار ہوتی ہے۔ آسان ہے، اس کو یاد کر لینے کی کوشش کرنی چاہیے کہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بیدار ہونے کی دعا پڑھتے ہیں اور پھر یہ دعا پڑھیں اور اس کے بعد پھر بیت الخلاء جانے کی، آنے کی، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تو یہ اللہ کا شکر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے التجا بھی ہے اور اللہ سے تعلق قائم ہونے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اور اسی طرح ایک دعا اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے: اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم وخیر ما بعدہ، کہ اللہ ہم آپ سے اس دن کی خیر کا تقاضا کرتے ہیں، اس دن کی بھلائی آپ سے مانگتے ہیں، اور اس کے بعد بھی جو دن مقدر ہیں جو ہمیں عطا ہوں گے ان دنوں کی خیر اور ان کی بھلائی بھی آپ سے مانگتے ہیں۔ گویا کہ جتنی بھی زندگی ہے ہر دن کی بھلائی اللہ سے مانگتے ہیں۔ خیر کا لفظ بڑا عام اور وسیع مفہوم رکھنے والی چیز ہے۔ ہر ایسی چیز اس کے اندر شامل ہے جو ہمارے مفاد میں ہو، چاہے دنیاوی اعتبار سے چاہے آخرت کے اعتبار سے۔ جو چیز بھی ہمارے لیے مفید ہے، ہمارے مفاد میں ہے، وہ خیر کے لفظ کے تحت داخل ہے۔ تو گویا کہ ہم اٹھتے ہی اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ اس دن کی ساری خیریں ہمیں عطا فرما دے، اور اس کے بعد بھی جو ہماری زندگی مقدر ہے اس میں جتنے دن ہیں ان سب دنوں کی بھی خیریں ہمیں عطا فرما دے۔ اور اس میں صرف خیروں کا سوال نہیں ہے بلکہ ضمن میں شرور سے پناہ بھی ہے۔ جو چیز خیر میں داخل نہیں ہے وہ ہمیں نہ عطا فرما، یہ ضمن میں خود بخود آ جاتی ہے۔ تو جو شخص زندگی بھر کی خیروں سے نواز دیا جائے اور زندگی بھر کے شرور سے بچا لیا جائے، اسی طرح آخرت کی بھی خیر اور شر سارا کچھ اس میں داخل ہے کہ آخرت کی ساری خیریں ہمیں عطا فرما اور آخرت کے سارے شرور سے ہمیں محفوظ فرما، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ تو یہ معمولی جملہ نہیں ہے، اس کے مفہوم کو اگر ہم ملحوظ خاطر رکھیں، ذہن میں رکھیں، تو بہت بڑی چیز ہے جو ہم اپنے اللہ سے، اپنے مالک سے مانگتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو معمولی نہیں جاننا چاہیے، معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ زیادہ تر کوشش یہی تاثر ذہنوں میں بٹھانے کی جا رہی ہے
کہ اللہ کرے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو مسنون دعائیں ہیں یہ کتنے بڑے خزانے ہیں اور ان کا ہمارے مفاد کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم وخیر ما بعد۔ اور ایک تیسری دعا جو اسی کی وضاحت ہے اس کو ذرا کھول کر بیان کیا گیا ہے، خاص طور پر آج کا موضوع وہ دعا ہے، اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم، کہ اے اللہ میں آپ سے آج کے اس دن کی خیر کا سوال کرتا ہوں، خیر مانگتا ہوں، بھلائی مانگتا ہوں، وَفَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُورَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ۔ آگے پھر 5 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اے اللہ میں اس دن کی فتح بھی مانگتا ہوں اور آپ کی مدد بھی مانگتا ہوں، آپ کا نور مانگتا ہوں، روشنی مانگتا ہوں اور برکت مانگتا ہوں اور ہدایت مانگتا ہوں۔ تو 5 چیزوں کا تذکرہ ہے، ان 5 چیزوں کی تھوڑی تھوڑی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم وفتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ، کہ اے اللہ میں آپ سے اس دن کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ فتح مانگتا ہوں۔ جب ہم فتح کا لفظ سنتے ہیں تو عام طور پر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جب ہم جہاد کرتے ہیں، کوئی علاقہ ہمیں کامیابی کے طور پر مل جاتا ہے، ہم غیر مسلموں پر غالب آ جاتے ہیں، کوئی قلعہ، کوئی شہر، کوئی ملک پر قابض ہو جاتے ہیں، تو یہ فتح ہے۔ بلا شبہ یہ بھی بہت بڑی فتح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابیاں عطا فرماتے رہے ہیں، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے رہیں، لیکن فتح کا مفہوم اس سے زیادہ وسیع ہے۔ فتح کا لغوی معنی اگر کیا جائے تو اس کا معنی ہے کھولنا، کسی بھی چیز کا کھل جانا، یہ فتح ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہیں سفر کے لیے گھر سے نکلیں، بلکہ گھر کے اندر ہی سے ہم نے سفر کی تیاری کرنی ہے، ادھر تیاری کرنی ہے، ادھر لائٹ چلی گئی، ہمیں اس راستے کی، اس سفر کی ابھی فتح نہیں ملی، راستہ ہمارے لیے کھلا نہیں ہے، غسل کرنا ہے، نہانا ہے، پانی میسر نہیں ہے، کپڑے استری نہیں ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ، گیس چلی گئی، روٹی نہیں، ناشتہ تیار نہیں ہے، کوئی رکاوٹ بن گئی۔ کسی بھی کام میں پیدا ہونے والی رکاوٹوں کا ہٹ جانا اور مقصود حاصل ہونے میں سہولت پیدا ہو جانا، یہ فتح کہلاتی ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہی اللہ سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے زندگی کے جتنے مقاصد ہیں ان کے حصول میں آسانی عطا فرما دے، رکاوٹوں کو ختم فرما دے۔ اور قلعے کو، کسی شہر کو فتح کرنے کے معنی میں اگر غور کیا جائے تو وہ بھی یہی ہے۔ پہلے وہاں رکاوٹ تھی، ہم اس میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، اب جب کامیابی مل گئی، دروازے کھل گئے، اب ہم وہاں آ جا سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو رکاوٹوں کا دور ہو جانا یہ فتح ہے، یہ کامیابی ہے۔ ہم عام طور پر ان کو اتفاقات سے تعبیر کرتے ہیں، دنیا کا کوئی کام اتفاق نہیں ہوتا۔ ہم بہت ساری کامیابیوں کو، ناکامیوں کو اتفاقات سے جوڑتے ہیں، تو دنیا کا کوئی معاملہ اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ ایک بہت بڑا صانع ہے، وہ خالق کائنات ہے جو ہر کام کی تدبیر کر رہا ہے، وہ سارے کاموں کو آپس میں ملاتا ہے، اور چونکہ ہمیں پس منظر کا پتہ نہیں ہوتا، ہمارے سامنے وہ سارا کچھ نہیں ہوتا، تو ہم اس کو اتفاق سے تعبیر کرتے ہیں۔ بہت آسانی سے مقصد حاصل ہو جاتا ہے، وہ کسی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے، کسی عمل کا صلہ ہوتا ہے۔
ہم اس عمل اور اس کامیابی کے درمیان کے ربط سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے ہم اس کو اتفاق سمجھ لیتے۔ گھر سے نکلے یا فوراً سواری آ گئی، اس پر بیٹھے، آرام دہ سیٹ مل گئی، بڑی آسانی سے منزل تک پہنچ گئے۔ ہم جب کارگزاری سناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ گھر سے نکلا، اتفاقاً بس آ گئی، میں بیٹھ گیا اور منزل تک چلا گیا۔ کوئی واقف کار مل گیا، اتفاق سے اس نے بھی وہیں جانا تھا، میں نے بھی وہیں جانا تھا، اس نے مجھے کار پہ بٹھایا اور وہاں تک پہنچا دیا۔ ہم ان کو حسن اتفاق یا سوء اتفاق سے تعبیر کرتے ہیں۔ کوئی اتفاق نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی غیب کا ایک نظام ہے جو وہ ترتیب دیتا ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ تو یہی اٹھتے ہی ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما دے، آسانیاں عطا فرما دے۔ اتفاق سے ایک واقعہ یاد آ گیا، اتفاق سے یعنی اتفاق کے لفظ سے۔ ہمارے ہاں ایک قرآن پاک کی تفسیر معروف ہے، معرف القرآن، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، بلکہ اردو جاننے والے ممالک میں سب سے زیادہ وہ پڑھی جاتی ہے، 8 جلدوں میں۔ تو حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم وہ اس قصے کو، واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ ہمارے جی میں خیال آیا کہ اس کا انگریزی میں ترجمہ ہو جانا چاہیے تاکہ کافروں کو، غیر مسلموں کو، انگریزوں کو ہمارے دین کا پتہ چلے، یہ پتہ چلے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ چنانچہ ترجمہ شروع کر دیا گیا۔ ابھی سورہ بقرہ ہی چل رہی تھی تو جو ترجمہ کرنے والے بڑے اچھے آدمی تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون پر پہنچے تو ان کی موت واقع ہو گئی۔ دوسرے سپارے میں انا للہ و انا الیہ راجعون تک جب پہنچے تو موت واقع ہو گئی، کام تعطل کا شکار ہو گیا۔ ایک عرصہ تک کام معطل رہا، ہم بڑے پریشان تھے اس حوالے سے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں عمرے کے لیے گیا تو ملتزم پر کھڑے ہو کے دیوار سے چمٹ کے اللہ کے گھر کی چوکھٹ کو پکڑ کے میں نے دعا کی کہ اللہ کوئی انتظام فرما۔ ہم اس کا انگریزی میں ترجمہ کرنا چاہتے ہیں افادہ عام کے لیے، کوئی غیب سے انتظام فرما دے۔ تو مانگ کے دعا میں گھر پہنچا، کمرے میں پہنچا، اپنی رہائش پہ پہنچا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ ایک صاحب آپ سے ملنا چاہتے تھے، تو کہتے میں نے ان کو وقت دے دیا کہ فلاں وقت میں آ جائیں، تو وہ آ گئے۔ وہ کسی یورپی ملک سے واپس آ رہے تھے، بیٹے بڑے ہو گئے تھے، اپنے اپنے کام پر لگ گئے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان آ رہا تھا تو راستے میں میرا جی چاہا کہ عمرہ کر لوں، اور میں نے ملتزم پہ جا کے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا باقی حصہ قرآن کی خدمت میں لگ جائے، کوئی ایسا انتظام فرما دے کہ میرا زندگی کا باقی حصہ قرآن کی خدمت پر صرف ہو جائے۔ بڑا کمایا ہے، بہت دنیا کے کام کیے ہیں، اختتام اب قرآن کی خدمت پر ہو جائے۔ تو پھر مجھے پتا چلا کہ آپ معرف القرآن پر انگلش میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو اتفاق سے مجھے پتا چلا کہ آپ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ میں اتفاق کے لفظ کا بتا رہا ہوں کہ ہم اس لفظ کو بڑا استعمال کرتے ہیں، اتفاق سے یہ ہو گیا، اتفاق سے وہ ہو گیا۔ اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا، دنیا کا سارا نظام، کوئی پتا بھی اللہ کے امر کے بغیر نہیں ٹوٹتا۔ جو ہمارے ملن ملاپ ہوتے ہیں یہ بھی اس مالک کے مرضی سے ہوتے ہیں، اتفاق سے نہیں ہوتے۔ تقدیر ہمارے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے، اس انسانیت کے وجود سے بھی 50,000 سال پہلے لکھی جا چکی، قلم خشک ہو گئے، لکھائی خشک ہو گئی۔ تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ بھی وہاں سے دعا کر کے آ رہے ہیں، میں بھی وہیں سے دعا کر کے آ رہا ہوں۔
تو اللہ نے ہماری دعا کے نتیجے میں اس کام کو قبولیت بخشی ہے اور ہماری ملاقات ہو گئی. چنانچہ ان کو کام دیا گیا تو تقریباً 5 جلدیں چھپ چکی ہیں اور باقاعدہ پڑھی جا رہی ہیں، اور کوئی انگلش ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر وہ نہ چھپ رہی ہو. تو پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. ابھی 3 جلدوں کا کام باقی ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ وہ کس کے مقدر میں کرتے ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہی اللہ سے جو دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں فتح عطا فرما، اس کا مفہوم سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. کہ اے اللہ جو بھی ہم کرنا چاہتے ہیں، صبح اٹھ کے ہر بندہ کام کے لیے جاتا ہے، اپنی روزی کمانے کے لیے جاتا ہے، کام کاج کے لیے جاتا ہے. تو اے اللہ ایسے اسباب پیدا فرما کہ مقصد کے حصول میں سہولت ہو جائے، رکاوٹیں ختم ہو جائیں، آسانیاں میسر آ جائیں، مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. وَنَصْرَهُ، اور مدد عطا فرما. ہر کام میں آپ کی مدد شامل حال ہوگی، وہ کام آسان ہو جائے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ مدد شامل حال نہ ہوئی تو کام آسان نہیں ہوگا. وَنُورَهُ، اور نور عطا فرما. ہر لفظ وضاحت چاہتا ہے، لیکن میں بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں. ایک روشنی سورج کی روشنی ہے، وہ بھی ہمیں میسر ہے. آنکھ کی روشنی بھی ہمیں میسر ہے. آنکھ کی روشنی اور باہر کی روشنی آپس میں ملتی ہے تو پھر ہمیں نظر آتا ہے. باہر اندھیرا ہو، آنکھ میں روشنی موجود ہے لیکن آدمی دیکھ نہیں سکتا. باہر روشنی ہے، آنکھ میں روشنی موجود نہیں ہے، تب بھی آدمی دیکھ نہیں سکتا. لیکن دونوں روشنیاں موجود ہیں، ظاہر نظر آ رہا ہے. دل کے اندر اگر ایمان کی روشنی نہیں ہے تو تب بھی کچھ نہیں، تب بھی اندھیرا ہے، ظلمت ہے. تو یہاں پر ہم اپنے مالک سے، ہم اللہ سے دل کی روشنی مانگتے ہیں. اے اللہ جیسے آپ نے ہمیں دن کی روشنی دی ہے، آنکھوں کی روشنی دی ہے، اسی طرح ہمارے دل کو بھی روشن فرما دے. اس کو زنگ آلود ہونے سے محفوظ فرما، اس کو چمکتا دمکتا فرما، اور اس میں گناہوں کی نحوست اور ظلمات پیدا نہ ہوں. اس طرح کا ہمارا دل بنا دے. اور اس کے بعد برکت کا ذکر ہے. اے اللہ برکت عطا فرما. ہر چیز کے اندر برکت ہوتی ہے اور ہر چیز میں نحوست بھی ہو سکتی ہے. اے اللہ آپ ہمیں جو کچھ بھی عطا فرما رہے ہیں اس کے اندر برکت ہو. برکت پر ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے پھر انشاءاللہ بقیہ بات آئندہ جمعے کریں گے. ہمارے ہاں وقت تو اتنا ہی ہے، اتنے ہی منٹ کا، گھنٹوں کا دن ہے، اسی طرح رات ہے، لیکن کام سمٹتے نہیں ہیں، نمٹتے نہیں ہیں. ہر بندہ مصروفیت کی شکایت کرتا ہے، وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے. جو لوگ حج پر کبھی گئے ہوں گے ان کو زیادہ اندازہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھی. فجر کی نماز پڑھ کے پھر وہاں وقوف کیا جاتا ہے، دعائیں مانگی جاتی ہیں. دعائیں مانگی اور سورج نکلنے سے کچھ لمحے پہلے وہاں سے کچھ کیا اور مینا میں آئے. وہاں پر آ کر جمرہ عقبہ، جو بڑا شیطان جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو کنکریاں ماری. کنکریاں مارنے کے بعد 100 اونٹ ذبح کیے. 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے اور باقی وہ دوسرے حضرات نے، حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ذبح کیے. قربانی کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ اگر گھر میں ایک بکرے کو ذبح کرنا شروع کر دے تو زور ہو جاتی ہے، اور اگر گھر کے افراد مل کے کوئی ویڑا گرا لے تو پھر تو شام تک کچھ اور نہیں ہو سکتا. اور اونٹ کو ذبح کرنا، اور 63 اونٹ کو ذبح کرنا وقت چاہتا ہے. ذبح کیا گیا، پھر ہر اونٹ کے جسم کا ایک ایک گوشت کا حصہ لیا گیا
تاکہ سارے اونٹوں کو یہ برکت اور سعادت مل جائے، اور اس کو لے کر اس کا سالن بنایا گیا۔ ظاہر ہے جب 100 کے 100 ذبح ہو گئے ہوں گے تبھی سب کے جسم سے گوشت لیا گیا ہوگا، تو گوشت لے کے ان کو پکایا گیا، اور پکانے پر پھر گوشت کا اونٹ کا گوشت وقت چاہتا ہے، پکایا گیا، اور پکانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک میں سے تھوڑا تھوڑا چکھا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے فراغت کی اور مکہ مکرمہ تشریف لے گئے حرم میں۔ تو وہاں سے حرم جانے آنے کا سفر کتنا ہے آپ حضرات جانتے ہیں۔ بڑی ہمت سے ہمارے بکرے بھی سرکاری کھاتے میں ذبح ہوتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کرتے، کنکریاں مار کے اگر طواف زیارت کے لیے جائیں تو ظہر کے وقت وہاں پہنچتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، طواف زیارت کی، سعی کی، وقت چاہتا ہے یہ کام بھی، اور پھر وہاں سے واپس تشریف لائے، اور واپس آ کر مینا میں ظہر کی نماز ادا کی۔ یہ وقت کی برکت تھی کہ کتنا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں سمیٹا، اور ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو جتنی نیکی زیادہ ہوگی، جتنی اللہ کی مدد زیادہ شامل ہوگی، جتنی برکت زیادہ ہوگی، جتنی اللہ کی طرف سے آسانیاں زیادہ ہوں گی، اتنا پھر کام جلدی نمٹیں گے اور انسان مشکلات کا شکار نہیں ہوگا۔ تو بہرحال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں وہ معمولی جملے نہیں سمجھنے چاہیے، ان کے اندر معانی کا ایک سمندر ہوتا ہے، ان کو یاد کرنا چاہیے اور اپنے عمل میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر ایک دعا ایسی ہے کہ جو بھی قبول ہو گئی بس زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا